الدرس الثالث والعشرة، سبق نمبر 10، الدرس العاشر، سبق نمبر 10 میں آگے کہہ رہا ہے کہ انا قریب من الباب، میں دروازے کے قریب ہوں. انا منا میں، قریب قریب ہوں، نزدیک ہوں، پاس ہوں، من الباب دروازے کے، میں دروازے کے پاس ہوں، دروازے کے قریب ہوں. انا قریب من النافذۃ، وہ لڑکا کہہ رہا ہے انا قریب من النافذۃ، میں کھڑکی کی قریب ہوں. نافذہ کھڑکی کو کہتے ہیں. نافذہ نفوذ سے نکلا ہے، کسی چیز کا دوسری چیز کی طرف سرایت کرنا. پدی کې د سورای ورکیوي کنه بل طرف ته نفوذ شي ځکه ته نافذه یې صحیح ده. انا قریب من الباب جدا، میں دروازے کی زیادہ قریب ہوں. جدا مانا زیادہ. انا عند الباب، میں دروازے کے پاس ہوں. 3 عبارتیں ہمارے سامنے لائی نا، 3 جملے ہیں. جس انداز سے آپ بولنا چاہے تو مرضی ہے آپ کی. قریب من النافذۃ جدا، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا یوں کہہ دو انا عند النافذۃ، میں کھڑکی کے پاس ہوں. یہ نہیں کہو گے کہ انا عند النافذۃ موجود، میں کھڑکی کے پاس موجود ہوں. موجود کا لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوتا، بس عند کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر تم کو کسی نے کہا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے، کم روبیتن عندک، تمہارے پاس کتنے پیسے، نا کم روبیتن عندک کہو گی. تم نہیں کہو گے کم روبیتن عندک موجود، موجود سے مانا شد عندک خود آیا ہے موجود کے لیے. صحیح کیا پر کہہ رہے کہ انا عند النافذۃ، میں کھڑکی کے پاس ہوں. بس موجود کا لفظ نہ کہ دے کہ انا عند الباب یا عند النافذۃ موجود، میں کھڑکی کے پاس موجود ہوں. پاس کسی موجود ہے کے لیے پاس ہے کا لفظ استعمال ہوا نا. آگے کہہ رہے کہ انا قریب من الشجرۃ، میں درخت کی قریب ہوں. شجرۃ النسب کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی شجرۃ النسب کہتے ہیں نا، کیونکہ اس میں شجرہ ہوتا ہے باپ دادا، پھر اس سے بیٹے، پھر نواسی پوتے ٹہنی کی شکل میں. انا قریب من الشجرۃ، میں درخت کی قریب ہوں. شجرہ درخت کو کہتے ہیں. جیسے سلسلہ نسب میں بھی شجرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر دادا ایسے جیسے تنا، پھر اس کے بڑے بڑے تنے ہوتے، یعنی اس سے چھوٹے تنے ہیں نا، وہ بابا کی مثال رکھتے ہیں. پھر اس کے بیٹے بن جاتے شاخ، پھر شاخ کی اور شاخیں بنتی ہیں. آگے کہہ رہے انا قریب من الشجرۃ جدا، یہ زیادہ کے معنی کے لیے میں زیادہ قریب ہوں درخت کے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں درخت کی قریب ہوں تو کتنا قریب ہے؟ مطلق لفظ ہے. اور ایک جدا زیادہ قریب، اور ایک انا عند الشجرۃ، میں درخت کے پاس ہوں. بس دائیں جانب بائیں جانب جس جانب بھی ہو عند کا لفظ استعمال ہوگا. هذه غرفۃ صدیقی، یہ میرے دوست کا کمرہ ہے. هذه یہ غرفۃ صدیقی میرے دوست کا کمرہ ہے. انا فی غرفۃ صدیقی، میں دوست کے کمرے میں ہوں. تم سے کسی نے پوچھا این انت یا سہیل، تم کہاں پر ہو سہیل؟ تم نے کہا انا فی غرفۃ صدیقی، میں اپنے دوست کے کمرے میں ہوں. انا فی صیدلۃ، میں ڈسپنسری میں ہوں. انا فی صیدلۃ، انا فی مکتبۃ، میں لائبریری میں ہوں. انا عند الاستاذ، میں استاذ کے پاس ہوں. انا عند صدیقی، میں صدیق کے پاس ہوں. صدیق دوست کو کہتے ہیں، صداقت سے نکلا ہے نا، تو دوست میں بھی سچائی ہونی چاہیے. اگر سچا نہ ہو تو صدیق نہیں ہے. این انا، میں کہاں پر ہوں؟ میں کہاں پر ہوں یار، مجھے تو خود کو معلوم نہیں ہو رہا یہ کس جگہ پر میں کھڑا ہوں. تم اس کو کہہ دو کہ انت فی صیدلہ. اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا نا، کچھ نشے میں تھے، اس لیے پوچھ رہا تھا این انا، میں کہاں پر ہوں. تم نے جواب دیا کہ تم ڈاکٹر صاحب کے لیے چارپائی پر پڑے ہو. هذه غرفۃ والدی، یہ میرا والد صاحب کا کمرہ ہے. هذه غرفۃ والدی. یا پر دیکھیں هذه کا لفظ اشارے کے لیے استعمال ہوا نا. غرفۃ مضاف، والدی مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کے مل کر یہ خبر. هذه مبتدا، مبتدا خبر سے جملہ بندہ، جسے اردو میں آپ کہتے ہیں یہ میرے دوست کا کمرہ ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اشارہ. میرے دوست کا مضاف مضاف الیہ نا، کمرہ ہے خبر، یہ پورا جملہ. انا فی غرفۃ والدی، یوں بھی کہہ سکتا میں اپنے والد صاحب کے کمرے میں ہوں. انا عند والدی، میں والد صاحب کے پاس ہوں. این انا، میں کہاں پر ہوں؟
آگے کہہ رہے الحرۃ الصغیرۃ بڑی چھوٹی بلی، عند الحرۃ الکبیرہ بڑی بلی کے پاس ہے، این الحرۃ الصغیرہ آپ سے پوچھ رہے تو جواب یہی ہوگا جو پر گزر گیا۔ دراجۃ عربی میں سائیکل کو کہتے ہیں دراجہ، اور کار کو کہتے ہیں سیارۃ، اور مال و منال مٹال کو کیا کہتے ہیں مالن۔ مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے نا، مال یمیل و مائل ہونا۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یار یہ آدمی مائل ہو رہے اس کی طرف، تو مال یمیل و میلان کو کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس طعام کھانے کے لیے بولا جا رہا ہے لفظ، جیسے دیکھیے آپ پر لڑکا کھانا کھا رہے ہیں نا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ طعام منا کھانا، طعام قلیل تھوڑا کھانا، طعام کثیر زیادہ کھانا، مال قلیل تھوڑا سا مال، مال کثیر زیادہ مال۔ بیگ میں دیکھیے دراہم اس نے بھر دی ہے۔ عندی کتاب، یہ شخص کہہ رہے میرے پاس کتاب ہاتھ میں اٹھائی ہے نا، اور یہ کہہ رہے عندی قلم، میرے پاس قلم ہے، تمہارے پاس کتاب ہے تو میرے پاس قلم ہے۔ تیسرا کہہ رہے عندی ورق، میرے پاس تو کیا ہے ورقہ پیپر ہے، اور یہ کہہ رہے عندی ساعت، میرے پاس گھڑی ہے، اب ہم نے گھڑی لگا رکھی ہے، تم قلم اٹھا کے صفحے پر کیا کرو کتاب میں کچھ لکھو۔ بس